علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم کا آغاز اللہ وحدہ لا شریک کی لارب کتاب قرآن کریم برہان رشید سے کیا تھا۔ اپنی تعلیم کا آغاز بھی قرآن سے ہوا تھا اور اس تعلیم کا اختتام بھی قرآن سے ہوا تھا۔ علامہ اقبال کی تعلیم کا آغاز بھی قرآن سے ہوا تھا اور آپ کی تعلیم کا اختتام بھی قرآن کریم برہان رشید سے ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن کرتے، با ادب بیٹھ جاتے، خوش الحان تھے، بڑی خوبصورت آواز تھی، ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو بڑے غور اور فکر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاتے تاکہ ہر آیت اور ہر لفظ کا معنی ذہن نشین ہوتا رہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی، آپ کی قرآن کے ساتھ اتنی والہانہ محبت تھی کہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر بڑی سے بڑی مصروفیت بھی پیش آ جاتی، یا آپ کے گھریلو معاملات ہوتے یا یہ دنیا کے جو ہے معاملات ہوتے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل اللہ کے قرآن کی طرف مشغول رہتا تھا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کا دل اللہ کے قرآن کی طرف جو ہے یہ لگا رہتا تھا، جڑا رہتا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، آپ کی شخصیت ہمیں یہ دکھائی دیتی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کے بارے میں یہی سید نذیر نیازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن کاغذ اور قلم لے کے گیا ہوں علامہ اقبال کے پاس کہ کچھ سیکھ لوں، کچھ شاعری کے لیے سیکھنے کے لیے کاپی اور قلم لے کر گئے تو یہ اپنے ذہن میں سوچ رہے تھے شاید مجھے کی کتابوں کا کچھ کہا جائے گا کہ یہ بعض فلسفوں کی کتابوں کا کچھ حصہ پڑھ کے میرے پاس آنا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے پاس جب میں گیا تو آپ نے فرمایا جاؤ الماری سے اللہ کا قرآن لے کے آ جاؤ۔ کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جب اپنے شاگرد سے کہا جاؤ اللہ کا قرآن لے کے آ جاؤ، شاگرد سے ان میں سوچ رہا تھا شاید بعض کتابوں کا کہا جائے گا کہ ان کی ورد گردانی کر کے لاؤ، ان کتابوں کا کچھ حصہ پڑھ کے میرے پاس آنا۔ علامہ اقبال نے کہا جاؤ قرآن لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن لے کے آیا تو علامہ اقبال نے کہا کہ اب سورہ حشر کا آخری رکوع کھولو۔ میں نے جب وہ آخری سورہ حشر کا آخری رکوع کھولا کہا اس کو پڑھو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی جب مجھے حکم دیا اور لکھوایا اور ساتھ اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی مجھے لکھوائی، بتانا یہ چاہتے تھے جتنا بھی بڑا فلاسفر ملے، جتنا بھی بڑا سائنسدان ہو، سیاستدان ہو، اس وقت تک وہ بڑا نہیں بن سکتا جب تک وہ اللہ کے قرآن کو پڑھ نہیں لیتا۔ جب تک اللہ کے قرآن کو پڑھ نہیں لیتا، اس کو سمجھ نہیں لیتا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے قرآن کی آیات میں تدبر کیا، قرآن کے آیات میں غوطہ زنی کی کہ قرآن کہتا کیا ہے، پھر اس پہ سمجھ کر اس نتیجے پہ پہنچے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر آپ مجھ سے شخصیت کے بارے میں پوچھیں، آپ میں سے کوئی سوال کرے کہ علامہ اقبال کا یہ بتائیں کہ کس وجہ سے اس کو مقام اور مرتبہ ملا، اتنے لمبی چوڑی تقریروں کے ساتھ نہیں، ایک جملے میں اگر میں اس کی وضاحت کروں کہ علامہ اقبال کو یہ مقام مرتبہ، یہ فضیلت، یہ رفت، یہ مقام، یہ مرتبہ یہ کیسے ملا، تو ایک جملے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ایک جملے کے اندر ہے کہ علامہ اقبال کا آج تک جو نام باقی ہے، علامہ اقبال کو جو رب نے عزتیں عطا فرمائی، اللہ نے جو علامہ اقبال کو عروج عطا فرمایا، علامہ اقبال کو جو اللہ نے عزتیں عطا فرمائی، علامہ اقبال کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت اس وجہ سے عطا کی گئی ہے کہ علامہ اقبال کی پوری زندگی کو پڑھا جائے، اس کے افکار و خیالات و نظریات کو پڑھا جائے، کلیات اقبال کو دیکھا جائے تو بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ علامہ اقبال کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عشق قرآن کی وجہ سے ملا ہے اور عشق ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔